بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب، سٹوریز آج میں نے شیئر کرنی ہیں دو خبریں بہت تیزی کے ساتھ آ رہی ہیں، سیاسی ماحول بہت گرم ہے جناب۔ کل نواز شریف صاحب پر، مریم نواز صاحبہ پر، ان کی پارٹی کے تقریباً تمام رہنما پر بغاوت کا مقدمہ بنا، اور جناب اس مقدمے میں آج پتہ چلا وہ بنانے والا کون تھا، بلی تھیلے سے باہر آ گئی۔ وہ کون ہے، وہ ہیرا کون ہے؟ ایسے دلچسپ اور ہوش ربا قسم کے انکشافات ہیں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اور جناب دوسری خبر تو اہم خبر ہے کہ اپوزیشن، متحدہ اپوزیشن یعنی پی ڈی ایم مشترکہ طور پر استعفے کب دے گی، کس دن دے گی، کس مہینے دے گی، کیونکہ اپوزیشن کہہ رہی تھی نا مناسب وقت پہ استعفے دیں گے۔ اب میں نے ذرا سوچ بچار کی کہ یار یہ بار بار جو مناسب وقت بتا رہے ہیں، آخر ان کے مطابق وہ مناسب وقت کون سا ہوگا، وہ آپ کو بتاؤں گا۔ پتہ چل گیا کہ ان کے ذہن میں کیا ہے کہ کون سا مناسب وقت ہوگا، اور ساتھ یہ بھی بتانا ہے جناب کہ وہ کیوں ہوگا۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پہ اپوزیشن متحدہ طور پہ، متفقہ طور پہ، مشترکہ طور پہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں سے استعفے کیوں دینے جا رہی ہے، وہ وقت کا انتخاب کیوں کیا گیا ہے، یہ سب سے اہم سوال ہے۔ آ جائیں جناب بغاوت کے مقدمے پر۔ آج کل بغاوت، غداری، پھر وہی سرٹیفکیٹ، پھر وہی ریت جو چلی آ رہی تھی، جس کو کچھ عرصے کے لیے کوشش کی گئی دفن کرنے کی، لیکن پھر وہی ریت چل پڑی جناب۔ بغاوت کا مقدمہ، وہی غداری کا مقدمہ نواز شریف صاحب پر، مریم نواز صاحبہ پر، ان کی پارٹی کے تقریباً تمام رہنماؤں پر، شاہد خاقان عباسی صاحب ہوں، احسن اقبال صاحب ہوں، خواجہ آصف صاحب ہوں، مفتاح اسماعیل صاحب ہوں، خواجہ سعد رفیق صاحب، بہت سارے خواتین بھی بیچ میں ہیں، مطلب ان میں نا عظمہ بخاری صاحبہ بھی ہیں، بہت ساری اور بھی خواتین ہیں، کچھ 40 کے قریب۔ کل میں نے کچھ نام نہیں لے سکا تھا، بڑے امپارٹنٹ نام تھے، 3 ریٹائرڈ جنرل بھی، جنرل عبدالقیوم صاحب اور ریٹائرڈ جنرل عبدالقادر بلوچ صاحب اور جنرل صلاح الدین ترمذی صاحب۔ چونکہ ان کا تعلق آج کل نون لیگ سے ہے، لہٰذا وہ بھی غدار ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اور اس کے بعد آئیں وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر راجہ فاروق حیدر صاحب پر بھی غداری کا مقدمہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کیا پیغام دیا بھائی کشمیریوں کو؟ اب مجھے آپ اندازہ کریں کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نواز شریف کی تقریروں سے تو مودی کو فائدہ ہوگا، اس سے مودی کو فائدہ زیادہ ہوگا، یا آپ نے جو راجہ صاحب پر، یہ راجہ فاروق حیدر صاحب پہ وزیر اعظم آزاد کشمیر پر غداری کا مقدمہ بنا دیا ہے، تو اس سے آپ نے کشمیریوں کو کیا میسج دیا ہے، کیا پیغام دیا ہے جناب؟ آپ اسی وجہ سے راجہ صاحب نے کہا ہے نا، اسی وجہ سے راجہ فاروق حیدر صاحب جو وزیر اعظم ہیں آزاد جموں کشمیر کے، انہوں نے کہا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم مودی خوش ہو رہا ہوگا کہ تقریباً پورا پاکستانی چھوٹے ذہن کے متعصب لوگوں کی بدولت اس کا ایجنٹ بن گیا ہے۔ یعنی آپ نے پورے پاکستان کو جو ہے نا ایجنٹ بنا دیا ہے مودی کا۔ کیا عجیب روش ہے، کیا ستم ظریفی ہے، کیا عجیب و غریب۔ بدر رشید ہیرا، کیا کہنے جناب، آپ نے دیکھ لیا ہوگا تھم نیل پہ کن کن کے ساتھ ان کی فوٹو آ رہی ہے اس ہیرے کی۔ یہ بدر رشید ہیرا جس نے مقدمہ بنوایا، جس نے ایف آئی آر اپنے نام سے کٹوائی، جس کا محب وطن شہری، ٹھیک ہے نا، وہ محب وطن شہری کون ہے جناب؟ وہ تحریک انصاف کا عہدیدار نکلا، جی ہاں، ٹھیک ہے۔ بدر رشید ہیرا نام ہے ان کا، ٹھیک ہے نا۔ بدر رشید ہیرا پی ٹی آئی یوتھ ونگ راوی ٹاؤن کا صدر ہے۔ پولیس کے مطابق بدر رشید ہیرا پی ٹی آئی کی جانب سے یو سی چیئرمین کا الیکشن بھی لڑ چکا ہے اور بعض مقدمات میں گرفتار بھی ہو چکا ہے۔ حامد میر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا اور احتجاج کیا کہ آپ نے جو یہ راجہ صاحب پر، فاروق حیدر صاحب پہ، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم پہ یہ جو مقدمہ بنایا، اس سے کشمیریوں کو کیا میسج جائے گا؟ تو اس کے جواب میں فواد چودھری صاحب، کیونکہ فواد چودھری صاحب کافی پازیٹیو انسان ہیں، بڑے ڈیسنٹ انسان ہیں، پتہ نہیں کہاں پھنس گئے ویسے، لیکن بہرحال تو انہوں نے جواب دیا جناب، ایک طرح سے نا ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ اب کل تک تو یہ تصویریں سامنے نہیں آئی تھی نا، ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوشش کی جناب، کہ وزیر اعظم صاحب تو بالکل اس پہ ناپسندیدگی کا انہوں نے اظہار کیا ہے، ہم تو نہیں چاہتے اس طرح کے مقدمات۔ حالانکہ وزیر اعظم صاحب خود وہی تقریریں کر رہے تھے،
خود وہی بیانات دے رہے تھے، صرف وزیر اعظم صاحب نہیں، سارے کے سارے وہی کہ بھارت کو خوش کیا گیا ہے، مودی کو زبان بولی گئی۔ آپ ایف آئی آر کی لینگویج اگر دیکھ لیں اور وزیر اعظم کی اور وزراء کی تقریریں دیکھ لیں، سیم وہی لینگویج ہے جو ایف آئی آر میں کاٹی گئی ہے، جو ایف آئی آر میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا ذرا اس ہیرے کی تصاویر تو دیکھ لیں، یہ میرے تھمب نیل پہ بھی لگی ہیں جناب۔ اس ہیرے کی تصاویر شیخ رشید کے ساتھ بھی ہیں، اس ہیرے کی کئی تصاویر گورنر پنجاب جناب چودھری سرور صاحب کے ساتھ بھی ہیں، اس کی ہیرے کی تصاویر اپنے پوسٹر پہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ہیں، اس ہیرے کی تصاویر آصف غفور صاحب کے ساتھ بھی ہیں، جی ہاں ایکس ڈی جی آئی ایس پی آر، ان کے ساتھ بھی اس ہیرے کی تصاویر ہیں، اس ہیرے کی تصاویر بابر رحمتے کے ساتھ بھی ہیں۔ کیا بات ہے بھائی، اب آپ اندازہ تو کریں کہ یہ کیسا ہیرا ہے، یہ کس طرح کا ہیرا ہے، اس ہیرے کو کون پال رہا تھا، کس مقصد کے لیے پال رہا تھا۔ اس کا پورا نام ہے جناب کہ بدر رشید ہیرا۔ کیا بات ہے بھائی، بدر رشید ہیرا اس کا نام ہے جناب، ٹھیک ہو گیا نا۔ اچھا اب اس کے بعد آپ آ جائیں، ذرا اس ہیرے کی تصاویر آپ نے دیکھ لی ہوگی، کرمنل ریکارڈ ہے جناب اس ہیرے کا، یہ اہم بات ہے۔ اس بدر رشید ہیرے کا کرمنل ریکارڈ ہے۔ پولیس کے مطابق اس ہیرے پر اقدام قتل، ناجائز اسلحہ، کار سرکار میں مداخلت، اقدام قتل کا مقدمہ درج ہے اس ہیرے کے خلاف تھانہ شادرہ میں لاہور میں، ناجائز اسلحہ کا مقدمہ ہے تھانہ شرق پور میں، اور پولیس کے مطابق کار سرکار میں مداخلت اور پولیس سے دست درازی کا مقدمہ تھانہ پرانی انارکلی میں درج ہے۔ اور جب یہ ہیرا 3 دفعہ کے الیکٹڈ پرائم منسٹر، ان کی بیٹی، کتنے سابقہ وزراء اور مشیران ان پر، اور جناب سابقہ جرنیلوں پر، اور جناب وزیر اعظم آزاد کشمیر پر یہ ہیرا جب مقدمہ کٹوانے کے لیے ایف آئی آر کے لیے جا رہا تھا تو کسی نے گرفتار نہیں کیا۔ بھائی ایسے ہیروں کو کون پال رہا ہے؟ سوال تو یہی ہے نا کہ اتنے خطرناک مجرموں کو، اتنے عادی مجرموں کو کون پال رہا ہے، کون انہیں تحفظ دے رہا ہے؟ شاید ایسے موقعوں کے لیے دے رہا ہے۔ اب تو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ پی ٹی آئی کنٹرول ٹاور کا بے نامی اکاؤنٹ ہے، اور جناب یہ رشید بدر ہیرا یہ پی ٹی آئی کا بے نامی اکاؤنٹ ہے۔ انہی بے نامی اکاؤنٹوں کے ذریعے تو مقدمات ہو رہے ہیں بغاوت کے اور غداریوں کے۔ آ جائیں جناب اپوزیشن کے استعفوں پر۔ مجھے پتہ ہے آپ کو بڑا انتظار ہوگا اس خبر کا کہ اپوزیشن کے مشترکہ استعفے کب آنے ہیں، ٹھیک؟ آپ نے سنا ہوگا اپوزیشن نے بار بار کہا جناب ہم مناسب وقت پر استعفے دیں گے، ٹھیک؟ مولانا صاحب نے کہا میرے پاس آپ استعفے جمع کروا دیں، دونوں بڑی جماعتیں۔ اچھا پھر ان کو کہا گیا، نواز شریف صاحب نے بھی کہا کہ مولانا صاحب بالکل استعفے آئیں گے، مناسب وقت پر آئیں گے، اب تھوڑا سا صبر رکھیں۔ آصف زرداری صاحب سے جب رابطہ ہوا، بلاول صاحب سے، مولانا صاحب، وہاں سے بھی یہی جواب ملا کہ مولانا صاحب بالکل آپ کی انسٹرکشنز کے مطابق، پی ڈی ایم کی انسٹرکشنز کے مطابق سارے مشترکہ طور پہ چلیں گے، لیکن استعفے آئیں گے مناسب وقت پر۔ بھائی مجھے تو کیوریاسٹی ہوتی ہے نا کہ یہ مناسب وقت کون سا ہے، یہ کون سا آخر ایسا مناسب وقت ہے جو بار بار اپوزیشن کہہ رہی ہے مناسب وقت۔ میں نے پھر کچھ ذرائع سے بات بھی کی اور پھر مجھے پتہ چلا کہ اچھا، میں نے پھر ذہنوں کو پڑھنے کی کوشش کی، پھر میں نے ذہنوں کو پڑھ کے، میں ذرا پہلے بتا دوں کیونکہ مجھے جو پہلے کچھ ڈسکشن کے دوران سامنے آیا کہ جناب پہلی بات تو یہ ہے اپوزیشن ویسے بڑی مطمئن ہے کہ یہ نوبت نہیں آئے گی۔ اچھا چلے میں وہ بتاتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ پہلے ذرا جلسوں کا شیڈیول سن لیں، جو نیا شیڈیول آیا ہے جلسوں کو بتاتا ہوں کہ یہ استعفے کب دیے جائیں گے اور کب کیوں دیے جائیں گے۔ یعنی جو بتاتا ہوں نا کہ جس وقت دیے جائیں گے، اس سے اہم سوال یہ ہے کہ اس وقت کیوں دیے جائیں گے، یہ سب سے اہم سوال ہے۔ یہ میں ایک بڑا کرٹیکل اور آئینی اور قانونی نقطہ اٹھانے لگا ہوں، یہ بہت ہی قانونی اور آئینی نقطہ ہے، ذرا ساتھ رہیے گا میرے۔ آپ آئیں پہلے جلسوں کا ذرا شیڈیول دیکھ لیتے ہیں۔ 16 اکتوبر کو ہوگا جناب گجرانوالہ کا جلسہ، 18 اکتوبر کو ہوگا جناب کراچی میں جلسہ پی ڈی ایم کا، یہ وہی 18 اکتوبر ہے نا، ثانیہ کارساز بھی تو اس کی میزبانی بھی پیپلز پارٹی کر رہی ہے۔ 25 اکتوبر کو ہوگا کوئٹہ میں جلسہ، اس کی میزبانی جناب مولانا صاحب اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی کر رہی ہے۔ 22 نومبر کو، یہ تھوڑا سا وقفے کے ساتھ ہے، اس وقفے میں بھی تھوڑا سا کچھ ہے، کچھ مصلحت میں بعد میں بتاؤں گا۔
22 नवंबर को जनाब पिशावर में जलसा, 30 नवंबर को जनाब मुल्तान में जलसा, 13 दिसंबर को तारीखी जलसा है लाहौर में। मैंने कहा ये जो दो जलसे हैं गुजरांवाला और लाहौर में, ये जलसे बड़े हंगामा खेज, बड़े जलसे, यूं समझ लें कि जलजला खेज किस्म के जलसे होंगे। यानी उस किस्म का हंगामा ना समझिएगा, बहुत सारे फतवा साज फैक्ट्रियाँ इधर होती हैं, बहुत सारे ऐसे जलजले। मैंने ट्विटर पे भी लिखा, ये मेरे जो बाकी अकाउंट्स ज्वाइन नज़र आ रहे हैं ना, आप प्लीज़ इनको भी ज्वाइन करें। मुझे ट्विटर पे जो बंदे आप में से यूज़ कर रहे हैं, आप ट्विटर पे मुझे जल्दी से ज्वाइन करें। मैंने वो भी लिखा कि वैसे तो माहिरीन से सुना है कि आफ्टर शॉक्स होते हैं ना जलजले के, ये जो गुजरांवाला का सियासी जलसा और जो सियासी जलजला जो कि 16 अक्टूबर को आ रहा है, इसके प्री शॉक्स जारी हैं। यानी जलजला आने से भी पहले शॉक्स जारी हैं, और इसके भी जलजला आने के पहले आफ्टर शॉक्स नहीं बल्कि प्री शॉक्स, पहले झटके लगने शुरू हो गए हैं बहुत बड़ों को। आपको नजर तो आ रहे हैं किस किस को झटके लग रहे हैं। तो जनाब 13 दिसंबर को तारीखी जलसा होगा लाहौर का, वो भी बड़ा अहम होगा। उसके बाद डिसाइसिव लॉन्ग मार्च का फैसला होगा। ये मरीम नवाज साहबा ने भी बताया है कि उसके बाद हमारे पास ऑप्शन डिसाइसिव लॉन्ग मार्च का भी है। अच्छा, पहले तो कह रहे हैं अपोजिशन वाले, जो कहा जाता है ना फिर आपको उसी तरह से पहुंचाया जाता है ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये जो लॉन्ग मार्च होगा ये बहुत फैसला कौन होगा। नकवी साहब आप देख लीजिएगा, इससे हमें इसी से ही मकासद हासिल हो जाएंगे। अच्छा चलें, कहते हैं हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे और इतनी बड़ी तादाद में पहुंचेंगे कि पूरा इस्लामाबाद जैम करके रख देंगे। और मैंने एक फ़ौरन क्वेश्चन किया, क्योंकि मैं जब कोई भी चाहे इंटरव्यू कर रहा होता हूँ, चाहे ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू कर रहा होता हूँ, मैं उसी तरह से क्वेश्चन भी करता हूँ। मैंने कहा कि अगर आपको इस्लामाबाद ना पहुँचने दिया गया, उन्होंने कहा फिर ठीक है, इस्लामाबाद अगर ना पहुँचने दें पूरे मुल्क को जैम करेंगे। उधर से पेशावर से आएंगे काफिले, उधर से क्वेटा से आएंगे, कराची से आएंगे, लाहौर से आएंगे, पूरे मुल्क को जैम करेंगे, फिर क्या होगा। तो वो तो खैर बहुत पूरी उम्मीद हैं। इस दौरान जाहिर है मैंने कहा गिरफ्तारियां भी होंगी, उन्होंने कहा होने दीजिए, उसका प्लान हमने बनाया हुआ है कि आप गिरफ्तारियां कर लें, फिर उसके बाद देख लीजिए कि उसके बाद हम क्या करते हैं। उसके बाद सेकंड ईयर की जो आती है लीडरशिप, फिर थर्ड ईयर की लीडरशिप, फिर फोर्थ ईयर की लीडरशिप, रुकेगा नहीं वो सिलसिला। ये उनके बकौल। आ जाएं जनाब, आ जाएं इस्तीफों पे। मुझे पता है आपको बड़ी बेकरारी हो रही होगी, क्योंकि मैंने कहा है कि ये इस्तीफे का बहाने हैं। जनाब बताया ये जा रहा है कि ये इस्तीफे सेनेट के इलेक्शन से चंद रोज पहले या कोई एक आध हफ्ता पहले आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको सेनेट पर, मैंने बाकायदा सेनेट के इलेक्शन पे एक वीडियो भी की, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है, आप वो ज़रा देख लें उस वीडियो को, क्योंकि उसमें भी आपको पता चलेगा बहुत कुछ। सेनेट का जो इलेक्टोरल कॉलेज है, यानी जो सेनेटर्स को चुनता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है ना। जो सेनेटर्स को चुनता है, जो सेनेटर्स को मुंतखब करता है, उसे कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। वो क्या है? यानी सेनेटर्स को कौन कौन चुनते हैं? सेनेटर्स को कौमी असम्बली के मेंबरान चुनते हैं, और सेनेटर्स को चारों सूबाई असम्बलियों के मेंबरान चुनते हैं, ठीक। तो ये कौमी असम्बली और चारों सूबाई असम्बलियां मिल के ये सेनेट का इलेक्टोरल कॉलेज कहलाती हैं। अब इनकी तादाद होनी चाहिए पूरी। अब इनकी तादाद अगर सिंध असम्बली उस दौरान टूट जाती है बिल फर्ज, तो इलेक्टोरल कॉलेज सेनेट का टूट जाता है। अगर पंजाब असम्बली के 50% लोग फारिग हो जाते हैं इस्तीफे देके, तो यूं समझ लें कि वो इलेक्टोरल कॉलेज भी अधूरा हो जाता है। अगर कौमी असम्बली, वहां भी तो अपोजिशन तकरीबन 50% है ना, थोड़ा बहुत को फर्क है, 4-5 वोटों का फर्क होगा, 10 वोटों का फर्क होगा। अगर वहां से भी इस्तीफे आ जाते हैं तो 50% इलेक्टोरल कॉलेज वो भी नामुकम्मल हो गया। इसी तरह से बलोचिस्तान में भी मौलाना साहब की काफ़ी सारी सीटें हैं, वहाँ पर और भी ANP की भी हैं, और भी हैं सीटें, वो भी इलेक्टोरल कॉलेज अधूरा हो जाएगा। और फिर KP में भी तो कुछ हैं सीटें, वहाँ से भी इलेक्टोरल कॉलेज अधूरा हो जाएगा या कुछ कम हो जाएगा। तो इस वजह से कह रहे हैं कि जब सेनेट के इलेक्शन से चंद रोज़ कबल जब अगर नौबत आई और हमने इस्तीफे दिए, तो इतना आसान नहीं है फिर सेनेट का इलेक्शन करवाना, क्योंकि फिर तो सारे का सारा इलेक्टोरल कॉलेज ही नामुकम्मल हो जाएगा ना। और अगर सिंध असम्बली टूट जाती है, फिर तो इलेक्टोरल कॉलेज का एक पूरा यूनिट उड़ जाएगा ना, एक पूरा यूनिट इलेक्टोरल कॉलेज का खत्म हो जाएगा। और मैंने कहा, फिर मैंने सवाल किया यहाँ पे, मैंने कहा वो तो कहते हैं हम इलेक्शन करा देंगे। उन्होंने कहा इतना आसान नहीं होता, इतनी बड़ी तादाद में
جب ایم این ایز ایم پی ایز اتنی سینکڑوں کی تعداد میں، کوئی اکا دکا بات تھوڑی ہے کہ اتنا جلدی پھر بائی الیکشن اتنا، اور کہا کہ کسی نے کوشش کی تو پھر ہم تو کشتیاں جلا چکے ہوں گے، پھر تو دمادم مست کلندر ہوگا، پھر تو میدان ہوگا، پھر تو ایمانوں والی تو بات ختم ہو جائے گی، پھر تو ساری جنگ لگے گی، سیاسی جنگ میدانوں میں۔ دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے۔ ویڈیوز اور بھی بہت کام کی آ رہے ہیں، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔